بہت ہی مزے کے جواب ملتے ہیں. پلوٹو چلا گیا ہے, پلوٹو کو ہم نے نکال دیا ہے, پلوٹو پر دھماکہ ہو گیا ہے. یہ باتیں سننے میں آتی ہیں. خلائی ماہرین کا تخمینہ ہے صرف ہماری کہکشاں میں زمین جیسے 40 ارب سیارے موجود ہو سکتے ہیں. اب تک ان میں سے 3800 کے قریب سیارے دریافت کیے جا چکے ہیں. تاہم اگر آپ پوری کہکشاں کی پیمائش کریں گے تو اس میں اربوں سال لگ سکتے ہیں. اس کائنات میں ہمارے علاوہ کیا کوئی خلائی مخلوق ہے؟ گرم ترین سیارہ کون سا ہے؟ دوسرے سیاروں پر کیا زندگی کے آثار موجود ہیں؟ اور ہم مریخ پر کب جائیں گے؟ یہ اور اس طرح کے لاتعداد سوالات اس 10 سالہ بچے کا تجسس بڑھاتے ہیں جو رات گئے تک آسمان کی جانب دیکھ کر محو اور کھو سا جاتا ہے. آپ سن رہے ہیں BBC اردو کی پوڈ کاسٹ اور میں ہوں سعد سہیل. ہم جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں لاکھوں افراد خلا اور اس سے متعلق تحقیق میں دلچسپی رکھتے ہیں, مگر وہ کیا منفرد چیز ہے جس سے ان کا لگاؤ جنون کی حد تک پہنچ جاتا ہے؟ ہماری آج کی مہمان یمنا مجید بھی خلا سے اتنا ہی پیار کرتی ہیں. میڈیکل کی طالب علم ہونے کے باوجود وہ 2016 سے پاکستان میں خلا پر کی جانے والی تحقیق سے متعلق آگاہی پھیلا رہی ہیں اور ایکسپلوریشن نامی ایک سماجی ادارے کی بانی بھی ہیں. یمنا, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ میں اس خلا کا اور اس سے متعلق جو تحقیق ہے اس کا شوق کب پیدا ہوا؟ میں جتنا بھی اپنی میموری میں پیچھے جاتی ہوں, آج تک ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں مجھے یاد آیا کہ میں اس کا حوالہ دے سکتی ہوں کہ ہاں تب شاید مجھے خلا سے لگاؤ ہوا. میں یہ مانتی ہوں کہ میرا خلا کے ساتھ لنک تبھی بن گیا تھا جب میں پیدا ہوئی تھی. تو یہ ہے میرا شروع سے ہی بہت زیادہ تجسس رہا ہے کہ ارض کے باہر کیا ہے. یہ ایک باؤنڈری ہے اور تو اس طرح کے تو بہت سے سوالات, ظاہر ہے آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ کا ایک پیدائش سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ تجسس تھا. ایسی کیا چیز تھی جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے دنیا سے باہر آپ ایک ایسی دنیا ہے جس کا آپ بالکل نہیں پتا یا جتنی بھی معلومات ہیں وہ کم ہیں, تو آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز میں جس طرح کیوریوسٹی آپ کی بڑھتی تھی؟ کیوریوسٹی سب سے زیادہ جو بڑھتی تھی وہ اسپیس ٹریول تھا. میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ دنیا میں جو لوگ ہیں وہ دنیا کا سفر کر لیتے ہیں, لیکن بہت کم لوگ ہیں جو دنیا کے باہر کا سفر کر پاتے ہیں. اب تک اگر دیکھا جائے تو 600 سے کم یا اپروکسیمیٹلی 600 انسان ہیں جو دنیا سے باہر تک کا سفر کر چکے ہیں, جو خلا باز ہیں. ایک میں تحریر پڑھ رہا تھا جس میں آپ کا حوالہ دیا ہوا تھا, اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کس طرح شروعات میں جب آپ نے کہا کہ مجھے یہ اسپیس میں کوئی کام کرنا ہے یا اس کو ایک پیشے کے طور پہ اپنانا ہے, تو بہت لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ کام نہ کرو, یا اسپیس میں تو پاکستان میں کوئی اسکوپ نہیں ہے. تو اس طرح کی کچھ مشکلات سامنے آئیں کہ جہاں پہ عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ بس ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, یہ کہاں چلی گئی؟ یہ میری ہی اسکول میں میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا کہ میری ہی ٹیچر نے مجھے کہا تھا, مطلب انہوں نے ہم سے پوچھا کہ بڑے ہو کر کیا بننا ہے, اور جب میری باری آئی تو میں نے بتایا مجھے خلا باز بننا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسی تو کوئی چیز نہیں ہوتی اور یہ کوئی پیشہ نہیں ہے. جب میں نے کچھ مختلف کہا تو ان سے وہ بات تسلیم نہیں کی گئی شاید, اور انہوں نے کہا کہ ایسا تو کوئی پیشہ ہوتا نہیں. اس کے علاوہ بھی ایسے کافی واقعات ہیں جس میں میرے ہی دوست مذاق اڑاتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, اور اسپیس میں کوئی نہیں جا سکتا, خلا میں جو بھی جاتا ہے وہ مر جاتا ہے. ان سب کے باوجود میں نے اب جو کام کیا ہے اور کام کرتی رہوں گی, مجھے ان کی باتیں وہ روک نہیں سکتی. جب ایک کام کو کرنے کی ٹھان لی ہے کہ کرنا ہے تو بس کان بند کر کے کام کرنے ہیں. لیکن وہی بات کہ پاکستان میں جس طرح اگر بہت سے دیگر ممالک کا اگر موازنہ کیا جائے تو چندریان 2 کا ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا انڈیا میں, اس کے علاوہ باقی جو آپ کے P5 ممالک ہیں وہ کتنی آگے تک جا چکے ہیں خلائی ریسرچ اور خلائی تحقیق میں. تو اس حوالے سے بھی کچھ مشکلات آئیں کہ جب آپ نے کچھ, جس طرح کے آپ کے اتنے سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے خلا سے متعلق, تو کیا ان کے جوابات آپ کو ادھر ہی اسی ملک میں مل گئے؟ نہیں, انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ہمارا جو ادارہ ہے اسپارکو, وہ ابھی ہمارے ہمسائے ممالک کی طرح اتنا زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہے. اور دوسرا ایک
یہ بات ہے کہ یہ لوگ پبلک انگیجمنٹ اتنی زیادہ نہیں رکھتے. اگر وہ لوگ کوئی کام کر بھی رہے ہیں کسی مشن پر, کسی سیٹلائٹ پر وہ کام کر رہے ہیں, تو اس کا عام عوام کو پتہ نہیں چلتا, اس کے بارے میں خبریں نہیں آتی. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنے ہمسایہ ملک سے سیکھنا چاہیے, اور اگر ہم سیکھ نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ اگر ہم ان سے حسد میں ہی کوئی اپنا کام آگے کر لیں تو وہ بھی بہت کامیاب جا سکتا ہے. کیونکہ پوری دنیا میں جو ایک اسپیس ریس شروع تھی, وہ رشیا اور امریکہ کے درمیان جو ان کی لڑائی تھی اور جو جیلسی تھی کہ کون ملک پہلے اسپیس میں جائے گا, اسی وجہ سے وہ اسپیس ریس شروع ہوئی تھی. اور آج پوری دنیا میں اسپیس انڈسٹری ہے ہر ملک کی. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ انٹرنیٹ سے تو جتنا مل جاتا ہے انفارمیشن, لیکن ہمارے خلائی ادارے کو بھی پبلک انگیجمنٹ کرنی چاہیے. ایکسپلوریشن جو ایک ادارہ ہے اس حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ کیا موٹیویشن تھی, کیوں آپ چاہتی تھیں کہ بچوں میں یہ آگاہی پھیلے کہ خلا میں کیا چل رہا ہے؟ کام شروع کرنے سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں الحمدللہ بہت سے فلاحی ادارے ہیں. ہم یتیموں کے لیے کام کرتے ہیں, ہمارے پاس اولڈ ایج ہومز بھی ہیں. رمضان میں دیکھ لیں یا پینڈیمک میں بھی آپ دیکھ لیں, اتنے زیادہ فلاحی ادارے ہیں جو دوسروں کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, بہت کام کرتے ہیں. ایجوکیشن کے لیے بھی کرتے ہیں کچھ ادارے, لیکن فلکیات کے لیے کیوں نہیں کیا جاتا ایسے؟ ایجوکیشن میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ سائنس ہے جو ہمارے ملک میں نگلیکٹ کی ہوئی ہے بہت عرصے سے. تو میرا کام شروع کرنے کا مقصد یہ تھا. مجھے انتظار نہیں کرنا تھا کہ اچھا پہلے میں ٹیم بناؤں اور پہلے میں کوئی ادارہ بناؤں اور پھر ہی اس کے ذریعے میں جاؤں. بس ڈیسائیڈ کیا کہ شروع کرنا ہے اور کر لیا. اور بالکل, اور وہ جو ایکسپلوریشن اب ادارہ کام بھی کر رہا ہے, تو اگر آپ ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو بتا سکیں کہ کیا ہے جس ادارے میں, کہ بچوں کو کیسے مدد مل رہی ہے اور آنسرز ہیں وہ جو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں ان کو کیسے مل پاتے ہیں؟ ایکسپلوریشن جو ہے وہ ایک فلاحی ادارہ ہے جو بچوں کو سائنس اور اسپیشلی خلا کے بارے میں بتاتا ہے ایک بہت ہی انگیجنگ انداز میں. ڈفرینٹ طرح کی ورکشاپ بچوں کو سکھائی جاتی ہیں جس میں وہ کچھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, ان کو مٹیریل دیا جاتا ہے کہ اچھا اس سے یہ بن سکتا ہے, یہ بن سکتا ہے. پھر ماڈلز کے ذریعے انہیں پڑھایا جاتا ہے. پریزنٹیشنز میں ان کو اصلی تصویریں دکھائی جاتی ہیں جو خلا میں ڈفرینٹ پلانٹس کی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ دوربین سے ان کو سورج اور چاند دکھایا جاتا ہے. ان کا یہ تجسس برقرار رکھنے کے لیے کہ ٹھیک ہے شاید آپ کی کتابوں میں یا اسکول میں یہ چیز موجود نہیں, پر یہ ایگزسٹ کرتی ہے. بہت سی ایسی غلط علام جو باتیں ہیں وہ پھیل رہی ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے تو جو مجھے بہت سننے میں آیا کہ جی کچھ عرصہ پہلے کہ پلوٹو غائب ہو گیا, پلوٹو کدھر گیا, کوئی ناراض ہو گیا پلوٹو شاید, یا تو اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ پلوٹو کو کچھ نہیں ہوا, پلوٹو اپنی جگہ پر ہی ہے. میں بھی مختلف اسکولز میں جاتی ہوں تو بچوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے, بہت ہی مزے کے جواب ملتے ہیں. پلوٹو چلا گیا ہے, پلوٹو کو ہم نے نکال دیا ہے, پلوٹو پر دھماکہ ہو گیا ہے, یہ باتیں سننے میں آتی ہیں. جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پلوٹو وہاں ہی ہے جہاں پہ وہ سیارہ ہے, لیکن ہر سیارے کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے. تو جو ہماری انٹرنیشنل اسٹرونومیکل یونین ہے وہ کلاسیفیکیشن کرتی ہے پلانٹس کی. انہوں نے جب ایک پلانٹ کی ڈیفینیشن بنائی تو پلوٹو پلانٹ جو ہے وہ اس ڈیفینیشن پر پورا نہیں اترتا تھا. پلوٹو کے ارد گرد کا جو ایریا ہے وہ بالکل کلیئر نہیں ہے, اٹس ناٹ اے کلیئر ریجن. اس کے علاوہ پلوٹو کا ماس جو ہے وہ باقی پلانٹس کے حساب سے بھی چھوٹا ہے, تھوڑا ہے. تو پلوٹو کو ڈوارف پلانٹس کی کیٹیگری میں ڈال دیا گیا اور سولر سسٹم کی کیٹیگری سے نکال دیا گیا. اچھا مجھے یہ یمنا یہ بتائیے گا کہ گرم ترین جو سیارہ ہے وہ کون سا ہے؟ کیونکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو سورج, ہاں جی گرم ترین, جو مجھے تو لگتا ہے جو سورج کے سب سے قریب ہے, مطلب اگر مرکری ہے تو وہ سب سے گرم ترین ہونا چاہیے, نہیں؟ بالکل, یہ ہماری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے اور یہ بھی ایک موسٹ کامن اسپیس میتھ ہے. اچھا یہ میتھ ہے, مجھے لگا میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ کہہ سکیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہی گرم ترین, یہ نہیں ہے. اچھا
نہیں بالکل بھی نہیں ہے. مجھے اس کو ڈیبنک کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. ایسا ہے کہ ٹھیک ہے جو مرکری پلانٹ ہے وہ سورج کے بالکل قریب ہے, سب سے زیادہ قریب ہے, اور ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ سورج آگ کا گولا ہے, اور ظاہری بات ہے جو سیارہ اس کے سب سے قریب ہے وہ بھی بالکل ایک طرح کا آگ کا گولا ہوگا. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے پلانٹ وینس. وہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے گرم ترین سیارہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر پلانٹ کا ایک ایٹماسفیئر, جس طرح ہمارے پلانٹ ارتھ کا ہے, ہر پلانٹ کا ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے. پلانٹ مرکری کے پاس وہ ایٹماسفیئر نہیں ہے. پلانٹ وینس کے پاس ایٹماسفیئر ہے. وینس جو ہے وہ CO2 گیس سے بنا ہوا اس کا انوائرمنٹ ہے. وہ سورج سے آنے والی جتنی بھی ہیٹ ہے وہ اس کو اپنے اندر بآسانی ٹریپ کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے وینس جو ہے وہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے گرم ترین پلانٹ ہے. آخر میں آپ سے یمنا یہی پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سے ایسے بچے بھی ہیں جو بننا چاہتے ہیں ایسٹروناٹ, ان کو آپ کیا ایک میسج دیں گی یا کیا کہنا چاہیں گی کہ ابھی بھی وہ ایک خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بڑے ہو کے ایسٹروناٹ بننا ہے, تو ان کو آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ پیغام دو مین چیزیں. ایک تو یہ کہ آپ سائنس پڑھیں, اور سائنس میں فردر کیریئر میں آپ جو بھی سائنس لے رہے ہیں اس میں اپنا 100% دیں, اس میں بیسٹ ہوں. اور دوسری بات یہ کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں, کیونکہ ایسٹروناٹ بننا آپ کی سلیکشن اس بیس پر نہیں ہو جاتی کہ آپ کے پاس ڈگریز کتنی ہیں. ایسٹروناٹ بننے کے لیے ان کو مطلب اسپیس ایجنسی کو ایک ہیلدی مائنڈ اینڈ اے ہیلدی باڈی ریکوائرڈ ہوتا ہے. نفسیاتی طور پہ بھی کتنا وہ مضبوط ہو بالکل. شخص, یہ بہت میٹر کرتا ہے. اچھا بالکل نفسیاتی طور پہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. بالکل. یمنا بہت بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. تھینک یو.